علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود شریف پڑھے، قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کو پالے گا۔ ہم سب مل کر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم میں ہدیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ہم نے چند دن قبل آداب صحبت کے متعلقہ گفتگو کی تھی، جس میں بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت کو اختیار کرنے کے بارے میں سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین اقدس آپ کے گوش گزار کیے۔ آج اسی عنوان سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس میں اس چیز کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے بغض رکھنا، اس کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کون سی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ آج کے اس سلسلے کو سماعت فرمائیے اور جہاں تک ممکن ہو اوروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ پہلی حدیث مبارک صحیح بخاری میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، روحوں کا لشکر جمع تھا، ارواح جو ہیں ان کا لشکر جمع تھا ایک جگہ، جن میں وہاں تعارف تھا، دنیا میں الفت ہوئی، اور وہاں نہ آشنائی رہی تو یہاں اختلاف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہلے سب ارواح ایک جگہ پر جمع تھیں، تو جن روحوں کا اس وقت آپس میں اختلاط تھا، ربط تھا، تعارف تھا، وہی تعارف اور وہی ربط دنیا کے اندر جب عالم اجسام میں منتقل ہوئی روحیں، تو وہ تعارف اور وہ توجہ اور وہ لطف کا سلسلہ یہاں رہا، اور جن ارواح کا آپس میں ادھر نہ آشنائی کا سلسلہ رہا، اس جہان کے اندر بھی آپس کے اندر نہ آشنائی اور بسا اوقات اختلاف کی صورت رہی۔ دوسری حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سایہ میں رکھوں گا، آج میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اس عنوان پر بھی ہم ایک مفصل گفتگو کر چکے ہیں کہ عرش الہی کا سایہ قیامت کے دن کس کو ملے گا، وہ ہمارے اسی پیج پر موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت فرمائے گا، جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ تو معیار تعلق کا، وابستگیوں کا، رابطے کا، میل ملاقاتوں کا جو ہے وہ اللہ کریم کی محبت ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت کسی سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی وجہ سے، اور بغض کسی کے ساتھ ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی سبب سے۔ تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیے گا، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے قریہ میں گیا، یعنی دوسری بستی میں، دوسرے شہر میں، دوسرے علاقے میں ملنے کے لیے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب وہ آدمی اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ فلاں قریے میں، فلاں آبادی میں، فلاں شہر میں میرا بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے کو جاتا ہے؟ یعنی کہ تم نے اس کے ساتھ بلائی کی ہے، یا جیسے کسی کو قرض دیا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ احسان کا جو بدلہ ہے وہ لینے کے لیے جاتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میرا اس پر کوئی احسان نہیں، بات یہ ہے کہ میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوست رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا، کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
آپ نے اس مسلمان بھائی سے محبت کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان کے ساتھ رشتہ محبت و دوستی جو محض اللہ کی ذات کے لیے ہو، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اسے دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث مبارک صحیح بخاری میں ہے، کتاب الادب کے اندر۔ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملا نہیں، یعنی اسے ان کی صحبت حاصل نہیں ہوئی یا اس نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک بھی ایک مجدہ جاں فضا ہے۔ الحمدللہ علیہ احسانہ ہی کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، اہل بیت اعظام سے محبت ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کثیر اولیاء کرام جو دنیا سے وصال فرما چکے، اپنے مزارات طیبات میں آرام فرما ہیں، اسی طریقے کے ساتھ صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدیاں بیت گئیں جو اپنے اپنے مبارک مزارات میں آرام فرما ہیں۔ ہم نے ان کا دور نہیں پایا، ہم نے ان کی صحبت نہیں پائی، لیکن الحمدللہ اللہ کریم کے کرم سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ تو وہ صاحب حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس بندے کو صحبت تو نہیں ملی لیکن وہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ تو اللہ کریم کے پیاروں سے محبت یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جو ہر اعتبار سے مفید ہے، اجر کا باعث ہے اور برکتیں سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صدر الشریعہ رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھوں سے محبت اچھا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر اچھوں کے ساتھ ہوگا، اور بروں کی محبت برا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ پیاروں کے تذکرے جو ہیں وہ دلوں کے اندر محبت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی سیرت و فضائل کا مطالعہ کریں، ان کے تذکروں کو سنتے رہیں کہ یہ تذکرے دلوں کے اندر محبت کو اجاگر اور بیدار کرتے ہیں، اور پھر یہ محبت بندے کو اچھا کر دیتی۔ جیسے محبت کا لیول بڑھتا جائے گا، توجہ بڑھتی جائے گی اور محبوب اور مطلوب کے طور طریقے اپنانے کے لیے بندے کو آسانی رہتی ہے۔ تو جب صحابہ و اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام سے ہمیں محبت ہوگی، ان کے مبارک ذکر سنیں گے، اس محبت میں اضافہ ہوگا، تو یقیناً ان کی جو مبارک زندگیاں ہیں، ان کا جو تقوی و طہارت ہے، ان کا جو ذوق عبادت ہے، ان کے جو اخلاق حمیدہ ہیں، اس کی طرف بھی ہماری توجہ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ پانچویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ ایک صاحب دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کب قائم ہوگی؟ جان عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جواب سن کر ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ اس حدیث کو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد یعنی دائرہ اسلام میں آنے کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی اس ارشاد پاک سے ہوئی کہ تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے، اس جملے سے، اس ارشاد سے جتنی خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وجہ کہ جن کو واقعی حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت حاصل ہے تو وہ پھر اس چیز پہ ناز کرتے ہیں
کہ قیامت والے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے حضور کے دامن رحمت کے سائے میں انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کریم ان سچے محبوں کے صدقے ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اور محبوب سے جڑی ہر نسبت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ چھٹی حدیث پاک سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث مبارک جامع الترمذی کتاب الزہد کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء و شہداء ان پہ غبطہ کریں گے۔ ساتویں حدیث مبارک، اور یہ جو ساتویں حدیث شریف ہے یہ امام مالک نے اپنے موطا کے اندر نقل کی کہ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فوائد ہیں اللہ کریم کے لیے کسی سے محبت کرنے کے۔ آٹھویں حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ بھی بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے کہ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر غبطہ کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیے یہ کون بختور لوگ ہیں کہ جن پہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور شہداء عظام غبطہ کریں گے، جیسے کہتے رشک کرنا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود نور پر ہیں اور ان کو خوف نہیں جبکہ لوگ خوف میں ہوں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے جبکہ دوسرے غم میں ہوں گے۔ یہ ارشاد فرما کے جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ جل جلالہ کے اولیاء پر نہ خوف ہے نہ وہ غم کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، آپ غور فرماتے جائیں، یہ عنصر ہمارے معاشرے میں اللہ کے لیے محبت کرنا، دنیا کی ہمہ ہمی کی وجہ سے آپس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ کسی سے کوئی کام ہے، کوئی غرض ہے، کوئی طمع ہے، کوئی لالچ ہے، اس اعتبار کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے میل جول رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس سے میل جول رکھنا، اس کا اجر ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے ابھی یہ حدیث پاک سماعت کی، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے یہ سنن ابی داؤد اور اس کا چیپٹر ہے کتاب البیوع، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ 9ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ ارشاد فرمایا سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، ایمان کی چیزوں میں سب میں مضبوط اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں موالات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اور بغض رکھنا، یعنی بندہ مومن کے جو اعمال ہیں ان میں ایک مضبوط اور مقبول عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور بغض و عناد ہو تو وہ بھی صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ 10ویں حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث شریف جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند شریف میں نقل کیا۔ سرکار دو عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ بعض حضرات نے عرض کی حضور نماز، اور بعض نے عرض کی حضور زکوٰۃ، اور بعض نے عرض کی کہ جہاد۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو پیارا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ 11ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے مسند شریف میں لکھا۔ فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جب کسی نے کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی تو اس نے رب تعالیٰ کا اکرام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 12ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اس کو امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، لیکن اللہ کے لیے محبت ہے۔ فرما قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا یہی وہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الکریم۔ گرامی قدر حضرات، آپ پھر غور فرمائیے، ہم پہلے ایک حدیث ابھی پڑھ چکے کہ جس کے اندر تھا کہ ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ ایسی قوم سے بندہ محبت کرتا ہے جس کی اس کو صحبت میسر نہیں ہوئی، تو فرمایا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ یہاں فرمایا کہ ایک بندہ مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، کتنا بود، کتنا فاصلہ ہے، لیکن وہ محبت کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی قدسہ سرہ العزیز سے محبت ہے۔ امام محمد رضا کا مزار گوہر بار بریلی شریف میں ہے، ہندوستان کے اندر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس خطے میں ہیں وہ ہمارے خطے سے کافی فاصلے پر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے ظاہری طور پہ زیارت نہیں کی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا دور نہیں پایا، پر امام احمد رضا کا جب نام آ جائے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر چھڑ جائے تو دلوں کو قرار ملتا ہے، اور ہم ان کا ذکر ادب سے کرتے ہیں۔ امام احمد رضا سے ہماری محبت کا سبب کیا ہے کہ امام احمد رضا نے سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا، سرکار کی تعظیم کا سبق عام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کا ادب اور حیا کرنے کا درس دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی و بے ادبی سے بچایا، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام سے محبت اور ان کی بے ادبی سے محبت کرنے کا اور بے ادبی سے دور رکھنے کا درس دیا، توہین اور گستاخی سے بچایا، ادب اور تعظیم کا سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کے آگے اور ان کے تذکرے کے آگے ہماری نگاہیں عقیدت سے جھک جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو فرمایا گیا، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طرح اور کثیر اولیاء کرام، ہمارے مرشد، ہمارے مولا، ہمارے آقا حضور سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی، حسینی، بغدادی، پیر ماں، دستگیر ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالی جناب بغداد معلیٰ میں حضور رونق افروز ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ سلطان الہند معین الحق والدین حضور غریب نواز، حضرت فرید الحق والدین بابا فرید الدین، سرکار نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء، حضرت شہنشاہ سہرورد شیخ شہاب الدین شاہ نقشبند حضرت سرکار سیدنا محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور کثیر اولیاء۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور یہ محبت کس وجہ سے؟ اللہ کے لیے محبت ہے، وگرنہ ان علاقوں میں جہاں یہ نفوس قدسیہ آرام فرما ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ رہتے چلے گئے اور اب بھی موجود ہیں، ہمیں ان کے نام تک سے واقفیت نہیں۔ ان نفوس قدسیہ سے محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے، اور یہی محبت الحب للہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جمع کرے گا۔ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، جناب غوث دولہا اور براتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو ان پاکوں کے ساتھ محبت کرنے والے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں جائیں گے۔ 13ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اور یہ حدیث پاک بھی امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں اور ان ستونوں پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان حسین بالا خانوں میں کون رہے گا؟ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ 14ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم کبیر کے اندر نقل کی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گرد یاقوت کی کرسی پر ہوں گے، وللہ الحمد۔ 15ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ سنن ابی داؤد میں جو چیپٹر کتاب السنہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ حضور اقدس شفیع محشر صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی منع کر دے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ یہ پیچھے بھی ہم اس مضمون کی حدیثیں پڑھا ہے، یہاں پر ایک قابل غور نکتہ ہے، محبت اللہ کے لیے اور دوسری چیز آ رہی کہ بغض و عناد جو ہے وہ بھی اللہ کریم کی ذات کے لیے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز آ گئی کفار و مشرکین، دوسری چیز آ گئی بد عقیدہ عناصر۔ کوئی شان الوہیت میں تنقیص کرتا ہے، کوئی شان رسالت میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، کوئی اولیاء کرام جو ہیں ان سے عداوت کا رشتہ رکھتا ہے۔ ایسے عناصر کے ساتھ ہمیں محبت کا درس نہیں ہے، بلکہ ایسوں کے ساتھ بغض رکھا جائے گا۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہا، فلان جنگ میں آپ کئی مرتبہ میرے نشانے پہ آئے، میں نے والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ سرکار صدیق باغ فرما، اگر تو ایک بار میرے سامنے آتا تو میں تمہیں بیٹا نہیں بلکہ یہ دیکھ کر کہ آقا کے دشمنوں کی صف میں اس وقت جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ۔ محبت اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سلسلہ چل نکلا ہے، ہماری ذاتی طور پر کسی سے چپقلش ہو جائے، کسی نے ہماری انسلٹ کر دی یا کوئی ہمارے سامنے اس نے ایسا عمل کیا جو ہماری طبیعت کے خلاف ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بس، حتیٰ کہ گہرے رشتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی مرنا جینا ان کے ساتھ اب نہیں ہوگا، کوئی خوشی غمی میں شرکت نہیں، اور باقاعدہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ذاتیات کے لیے تعلق توڑے جاتے ہیں، ذاتیات کے لیے جینا مرنا خوشی غمی ترک کر دی جاتی ہے۔ لطف تو یہ تھا کہ اللہ رسول کے لیے کسی سے تعلق توڑا جاتا کہ یہ بندہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، بد عقیدہ ہے، یہ بندہ کفر و شرک کی دنیا میں مبتلا ہے، اس وجہ سے اس سے لنک توڑا جاتا۔ لیکن نہیں، یہاں پر کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا، یہاں پر کوئی انا نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ذات کی باری آئی تو تب تو یہ بھی فتویٰ دے دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر ختم نہیں پڑھنے آئے، ان کے پیچھے میں نماز چھوڑ دی۔ مولوی صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے سلام نہیں کیا تو یہ کون سی بات ہوئی، میں نے اس دن سے ان سے ملنا گلنا چھوڑ دیا، ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی۔ اب عید کے موقع پر مولانا لوگوں کو عید دی جائے گی تو وہ کہیں جناب میں تو پیسے دندہ ہی نہیں، مولوی صاحب نے آکھیا سی پہلے میرے گھر ختم پڑھنا آنا ہے، ہاں یہ آئے نہیں، یہ فلاں کے گھر چلے گئے، بس اس دن کہ میں نے کہا میں نے بھی نہیں دینے۔ یعنی اپنی ذات کا مسئلہ آئے تو مولوی صاحب لائق امامت نہ رہے، اور جب اللہ رسول کی ذات کا معاملہ آئے تو پھر یہی راگ الاپا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے، جہاں مرضی پڑھ لی جائے۔ یہ دوہرا معیار کس لیے، یہ دو رنگ کس لیے، یہ دو رائے کس لیے؟ ذات کے لیے تو کسی کو معاف کرنا
عند اللہ مقبول ہے، لیکن اللہ رسول کی جو رضا ہے اس کے لیے کسی سے محبت اور کسی سے عداوت، یہ ہم اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ اس معاملے کے اندر اس قدر غفلتیں ہیں اور اس قدر آگے کی آگے بات چلی جاتی کہ الامان والحفیظ۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں الحب للہ والبغض للہ جو حدیث میں ذکر ہوا، ہمیں اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے۔ یہ 16ویں حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں اس کو نقل کیا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخص جب اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں تو ان کے درمیان میں جدائی اس وقت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا۔ حدیث مکمل ہوئی۔ اب اس کا مفہوم صدر الشریعہ آگے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا تو دوسرا اس سے جدا ہو جائے۔ اب دیکھیے یاریوں دوستیوں میں کیا ہوتا ہے، یاریوں دوستیوں میں یہ چلتا ہے جی کہ بس ہم ایک جگہ جا رہے تھے، اس کو ہم نے کہا ہمارے ساتھ سیر پہ چلو، پکنک پہ چلو، فلاں جگہ چلو، نہیں گئے، بس ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو کبھی اس لیے بھی کسی کا بائیکاٹ کیا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں نماز پڑھنے آؤ تو یہ میرے ساتھ نہیں جاتا؟ نہیں، اس کی یہ اپنے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو یہ محبت کی ایک علامت بیان کی جو اللہ کے لیے محبت ہو، کہ جب کسی کے اندر ایسی چیز دیکھی نہ اپنے راز سے جدا ہو گئے، کیوں کہ تعلق اللہ کی ذات کے لیے تھا، نہ پیسے کی وجہ سے، نہ عہدے کی وجہ سے، نہ ظاہری صورت کی وجہ سے، نہ کسی غرض و غایت کے سبب۔ الحب للہ والبغض للہ، جب یہ معیار ہوگا تو تعلق بھی اسی پر رہے گا اور جدائی بھی اسی معیار کو سامنے رکھ کر اختیار کی جائے گی۔ 17ویں حدیث پاک سماعت کیجئے۔ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں زاہد سے کہہ دو کہ تمہارا زہد اور دنیا میں بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے، اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے۔ جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے مقابل کیا عمل کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایسے بندے کے لیے ایک نبی پر وحی کی گئی جو دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ جو بے رغبتی ہے یہ اپنے نفس کی راحت ہے، اور لوگوں سے بے تعلق ہو کر جدا ہو کے بیٹھا، اس میں تمہاری عزت ہے۔ میرا جو تم پر حق تھا اس کے مقابل تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میرے بارے میں کسی ولی سے دوستی کی؟ تو جہاں محبت الہی میں تعلق کا حکم ہے وہاں محبت الہی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پھر جو اس بارگاہ کا نہیں ہے اس سے ہمارا بھی کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے۔ 18ویں حدیث پاک سماعت کیجئے، اور یہ حدیث مبارک امام احمد بن حنبل نے مسند شریف میں نقل کی۔ فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ بری صحبت کے بارے میں جو ہماری نشست تھی اس میں عرض کیا گیا تھا، جس میں حدیث پاک میں سمجھایا گیا ایک مشک اٹھانے والا خوشبو والا اور دوسرا بھٹی دکانے والا ہے، تو مشک والے سے یا تو تم خریدو گے یا وہ تمہیں خود تحفہ دے دے گا، وگرنہ پاس بیٹھے ہو تو خوشبو آئے گی، اور بھٹی دونکنے والے کی بھٹی سے چنگاریاں نگل کے تیرے کپڑے جلائیں گی، وگرنہ اس کا دھواں تمہیں اذیت اور تکلیف ضرور پہنچائے گا۔ تو فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ جب لنک اور تعلق ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے اطوار اور طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ اچھی صحبتیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو فیشن کے دل دادا، نماز سے دور، تلاوت قرآن سے دور، ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں، لیکن کسی اچھے کی صحبت و تعلق نصیب ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ ان کا حلیہ بدل جاتا ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک پر عمل شروع کر دیتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستی کا معیار
نہ دنیاوی اسٹیٹس ہو نہ ظاہری حال حلیہ ہو. اصل دوستی کا معیار بھی الحب للہ ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض. 19ویں حدیث مبارک سماعت کیجئے، جامع الترمذی اور اس کا چیپٹر کتاب الزہد ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کرے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے، اور یہ کہ وہ کس قبیلہ سے ہے کہ اس سے محبت زیادہ پائیدار ہوگی. یہ اب ایک تعلق کا ایک طریقہ کار، ایک آداب میں سے ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب باہمی میل ملاقات ہو تو اس کا نام پوچھا جائے اور والد کا نام پوچھا جائے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے یہ پوچھا جائے. یہ جو جان پہچان ہوتی ہے یہ مزید تعلق کی مضبوطی کا سبب ہوتی ہے. اب وہ کوئی راہگیر ملا، اپنے ساتھ بس میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں، پلین میں، تو پھر اس سے باہمی بات چیت ہو گئی، تو پھر اس کا بہرحال آج تو جدید دور ہے، موبائل میں اسی وقت نمبر سیو کر لیے جاتے ہیں اور ایس ایم ایس یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے رابطے بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سارے تعلقات کی بنیاد وہی ہو جس عنوان پر آج ہم آپ سے محو گفتگو ہیں. اچھا جناب، اب یہ 20 نمبر پر حدیث مبارک ہے، یہ سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر ہے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ایک شخص دوسرے سے محبت رکھے، اور وہ میں جس طرح اعلیٰ حضرت کی مثال دے کر آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ محبت کا معیار محبت الہی ہے، تو فرما جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ ایک شخص دوسرے سے محبت رکھے تو وہ اس کو خبر بھی کر دے کہ میں آپ سے اس معاملے میں، آپ اللہ رسول کے پیارے ہیں، آپ دین متین کی ترویج و اشاعت والے ہیں، آپ نیکی اور ہدایت پر ترغیب دینے والے ہیں، آپ حسن اخلاق والے ہیں، تو مجھے اس اعتبار سے آپ کے ساتھ محبت ہے، تو فرما وہ دوسرے کو اطلاع دے دے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ سیدھا سا یہ ہے کہ وہ دوسرا بندہ بھی اس کو اگنور نہیں کرے گا کہ جب ایک بندہ میرے لیے، مجھ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے امور خیر کی وجہ سے، تو اس کی طرف سے بھی شفقت کا ہاتھ بڑھے گا. اچھا، ایسا معاملہ ایک دفعہ بارگاہ اقدس میں پریکٹیکل طور پہ پیش آیا، اور یہ حدیث مبارک جو ہے 21ویں مولا کائنات کی 21ویں کی نسبت سے یہ 21ویں حدیث مبارک آج کے سلسلہ علم و ادب کی اس عنوان پر گوش گزار کر رہا ہوں، اور اس کو امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا. دربار محبوب علیہ السلام سجا ہوا تھا، تو ایک صاحب خدمت انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں اس شخص سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتا ہوں. کسی کا نام لیا، وہ بھی صحابی پاک تھے رضی اللہ عنہ. ارشاد فرما تم نے اس کو اطلاع دے دی ہے؟ عرض کیا نہیں. فرما اٹھو اور اس کو اطلاع دو. انہوں نے جا کے ان کو بتا دیا کہ میں آپ سے اللہ کریم کے لیے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس کے لیے تو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ تجھے محبوب بنا لے. سبحان اللہ الکریم، کیا حسین جواب ملا کہ تو اگر مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی تجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ بھی تجھ سے محبت فرمائے. یہ واپس آ گئے سید العالمین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور جو انہوں نے کہا وہ بھی عرض کر دیا، اور جو انہوں نے آگے سے جواب دیا وہ بھی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی، اور تیرے لیے وہ ہے جو تو نے قصد کیا ہے. پھر ہمیں اپنے تعلقات کا ایک دفعہ جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہماری باہم دوستیاں اور تعلقات کس بنیاد پر ہیں، کیونکہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان میں سنا چکا، وہ کہتے ہیں چاہ چڑھ گیا، بزم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف فرحت اور مسرت کا سما تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. خدا نہ خواستہ ہمارے باہمی تعلقات صرف اور صرف طمع اور حرص اور لالچ اور ظاہری حال حلیوں اور صورتوں کی وجہ سے ہوں گے، تو یہ صورت کیا چیز ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسلم میں فرماتے ہیں جس صورتوں پہ تو مرتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پانی کے اوپر کسی نے نقش و نگار کیا ہے.
مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا حال حلیہ رہ جاتا ہے؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ بھی برادے میں بدل جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک ہے، اصل چیز کیا بچتی ہے؟ اگر صورت سے، وجود سے، رنگت سے، خد و خال سے، بالوں سے، چال ڈھال سے محبت سے گرویدہ ہوا ہے تو سب چیزیں فانی ہیں، اور اگر محبت اللہ کریم کی وجہ سے ہے تو فاصلہ مشرق و مغرب کا ہو، فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہو، قیامت والے دن اللہ کریم ان کو آپس میں جمع کر دے گا۔ 22ویں حدیث، وہ 21ویں تھی مولا علی کی 21ویں کی نسبت سے، اور یہ 22ویں ہے حضرت سرکار صدیق اکبر کے یوم وصال کی نسبت سے 22۔ اور یہ حدیث مبارک جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ جامع الترمذی کتاب البر والصلہ کے اندر موجود ہے۔ جان عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، دوست سے تھوڑی دوستی کر، عجب نہیں کہ کسی دن وہ تیرا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے دشمنی تھوڑی کر، دور نہیں کہ وہ کسی روز تیرا دوست ہو جائے۔ تعلقات عامہ میں ہم اکثر لوگوں سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ جناب وہ ایسا ایسا سلام دعا ہوئی، اسلام دعا سے وہ بات آگے بڑھی اور کھانے پینے کی دعوتوں پر چلے گئے، اور پھر بات اس سے آگے بڑھی اور کاروبار میں شراکت ہو گئی، اور اینڈ کس پر ہوا کہ وہ دھوکہ دے کے فرار ہو گیا۔ تو یہ دنیاوی مراسمات و تعلقات کے اندر اندھا دھند اعتماد جو ہے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یا ہمیں اس کے لیے فورس نہیں کیا گیا کہ بس تم ہر چیز کھول کے اگلے کے سامنے رکھ دو۔ اس کے لیے ہمیں ہر چیز کے ایک ضابطے اور طریقے جو ہیں وہ دین متین کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ اب وہ باہمی تعلق ہوا، سلام دعا ہوئی، پھر جناب وہ افسانے کھلے کہ وہ حالات اس کے خراب ہیں، اس نے اس کے ساتھ احسان کیا اور وہ جناب اس کا مال لے اڑا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو امانت میں خیانت کرے۔ تو فرمایا دوستی کی حد، ایک لمٹ رکھی جائے۔ ممکن ہے یہ بات مطلب ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آج کا تعلق عداوت میں بدل جائے، اور کسی سے دشمنی بھی ہے ذاتی اعتبار کے ساتھ تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ کچھ دور نہیں، کچھ بعید نہیں ہے کہ کل یہی دشمنیاں آپس میں دوستی کے اندر بدل جائیں، تو وہ پرانے زخم جو ہوتے ہیں نا اس کی ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اعتدال رکھا جائے، ایک توازن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ تو یہ گرامی قدرات آج آپ کے سامنے ہم نے اللہ کریم کے لیے جو محبت کرنا ہے اس کے بارے میں الحمدللہ 22 احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلے ہیں۔ شب قدر سے یہ غمناک اور دردناک اور افسوسناک خبریں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ پوری دیکھی بھی نہیں جاتی۔ نمازیوں پر حملے، حالت نماز میں حملے، فائرنگ ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث پاک آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں سنانا چاہتا ہوں۔ اسے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے فتاوی شریف کے اندر نقل کیا، اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے فراغت پائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 3 دعائیں مانگی۔ پہلی یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ایسی قوت عطا ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یعنی میرے پاس جو بھی فیصلے آئیں مالک اس کا فیصلہ میں، مقدمات آئیں تو فیصلہ کروں جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ اور دوسری یہ کہ ایسی حکومت جو بعد میں کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا غلبہ دیا کہ جنات آپ کے ماتحت تھے، چرند اور پرند آپ کے تابع فرمان تھے، ہوا آپ کے لیے تابع فرمان تھی۔ اور تیسری انہوں نے یہ دعا مانگی جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی کہ اس مسجد بیت المقدس میں فقط نماز کا ارادہ کر کے جو آئے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جائے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی فضیلت، اور حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ سواریاں نہ دوڑائی جائیں مگر 3 مسجدوں کے لیے، ایک مسجد الحرام مکہ شریف کی، دوسری مسجد نبوی شریف مدینہ پاک سرکار کی مسجد، اور تیسری مسجد اقصیٰ۔
اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے عبد خاص کو سیر کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں 17 مہینے قبلہ اول کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر یہود اعتراض کرتے تھے کہ نئی شریعت، نئی کتاب، نیا نبی تم مانتے ہو تو قبلہ ہمارا کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہو، پھر حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کا حکم صادر کیا کہ حبیب ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیر دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے، اور حضور نے حالت نماز میں ہی رخ انور کو بدلا، اور کعبہ شریف جو مکہ المکرمہ میں ہے اس دن حضور کی نگاہ نواز سے وہ قبلہ مسلمین بن گیا۔ مسجد اقصی جب سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئی تو ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ یہ ظالم یہودی جو تھے، یہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی ابتدا ہوئی وہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، خود سرکار فاروق اعظم اس کی صفائی میں شریک ہوئے اور اپنے کرتے کے دامن میں وہاں کا کوڑا کرکٹ ڈال کر باہر پھینکتے تھے، اور مسجد کی صفائی کی گئی۔ مسجد اقصی فلسطینیوں کو مدت ہو گئی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے کشمیر کو بھی آج تک سلگتے ہوئے پایا اور فلسطینیوں کو بھی آج تک تڑپتے ہوئے پایا۔ یہ محض خبریں ہیں، اقوام متحدہ نے نوٹس لے لیا، اس کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اعلامیہ جاری کیا، فلاں اسلامی ملک کے سربراہ نے مذمتی بیان جاری کر دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ابھی ایک ویڈیو آج میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد اقصی کے اسپیکروں سے کو تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ صلاح الدین کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کو آئے، کہاں ہیں مسلمان جو ہماری ہیلپ کریں؟ یقیناً ہم شرمندہ ہیں، یقیناً ہم شرمندہ ہیں، اور یقیناً ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اس ماہ اقدس کی نور بار ساتوں کے اندر ان کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنا ان کے لیے جو ہے جرم عظیم قرار دیا گیا، حالت نماز میں انہیں دھکے دے دے کر ہٹایا گیا۔ اس مسجد مبارک کے دروازے توڑ کر اسرائیلی فوجی جو ہیں یہودی، وہ بوٹوں سمیت، جوتیوں سمیت اس مبارک اور مطہر مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ ہمارے مسلم معاشرے کی فلسطینی بہنوں کو زخمی کیا گیا، ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، بچے شہید ہو گئے، حملے ہو رہے ہیں، اور سچ فرمایا سرکار علیہ السلام نے کہ کفر ایک ملت ہے، اور قرآن پاک میں فرما دیا واضح طور پر، بارہا مقامات پہ فرمایا گیا، کچھ سمجھے نہ سمجھے لیکن حق یہی ہے کہ کفار کو جب بھی مسلمانوں کو اذیت دینے، نیچا دکھانے، نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا وہ کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ جو انسانی سیکیورٹی، انسانی جانوں کے تحفظ، حقوق نسواں اور نہ جانے کیسے کیسے حقوق کے حسین راگ الاپتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ کشمیر کے اندر جو بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اور فلسطین میں جو کم سن بچوں کو بارود کی نظر کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ حقوق ان کے لیے بھی ہیں کہ نہیں، اور شاید یہ ہے کہ یہ کفر والے مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہمارے لوگ بھی حیا باختہ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، وہ جناب یہ پرندہ گزر رہا ہے تو ٹریفک رک گئی، تو بھائی یہ پرندہ گزر رہا ہے ٹریفک رک گئی، یہ نہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں، آج تک یہی سنتے آئے کہ بس یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن فلسطین ہے کہ قبرستان بنتا جا رہا ہے، اور خطہ کشمیر ہے کہ قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ ابھی برما کے بھٹکتے ہوئے لوگ بنگلہ دیش کی سرحد پر لوگوں کی خیرات پر پڑ رہے ہیں، اور شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، کہاں کہاں ظلم اور ستم ہوئے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، تو محض مذمتی الفاظ ان کے زخموں کا تدارک نہیں کر سکتے۔ کاش کہ مسلم امہ مجتمع ہو کر فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ لڑے اور ان کے لیے ہمت کرے، اور وقت جہاد آئے تو کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ البتہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ یہ چیختے، سلکتے اور سسکتے اور بلکتے مسلمان، یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں قیامت والے دن ہمارا حال کیا ہوگا۔
ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ سید عالم علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا تھا کہ جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو تو باقی وجود کو سکون نہیں ملا کرتا، اور حضور اقدس علیہ السلام نے اسے ایک عمارت سے تشبیہ دی تھی کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ مدد کرے، اللہ رحم فرمائے، مالک کریم کرم کرے اور ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مال غیبی مدد فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحم کرے اور ان یہود کا جو غرور ہے خاک میں ملا دے۔ یہ سپر پاور طاقتیں بنی ہیں، غلبہ کر رہی ہیں، اسلام سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ہم فساد کو جہاد نہیں کہتے، اور جو جہاد ہے اور حقیقی جہاد ہے اس کو کبھی فساد نہیں کہہ سکتے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ یہ مسلم امہ کا حق ہے، ان کے سربراہوں کا حق ہے۔ ایک ترکی ہے کہ جہاں سے نازک اور درد کے لمحات کے اندر ایک آواز اٹھتی ہوئی سنائی دیتی ہے جو کہیں نہ کہیں دلوں کو قرار بخشتی ہے، لیکن آوازیں کب تک اور کہاں تک؟ اللہ جل جلالہ رحم کرے اور ہم جیتے جی دیکھ لیں کہ فلسطینی آزاد ہو گئے، اور ان یہودیوں کا جو غرور ہے اللہ جل جلالہ خاک کے اندر ملائے، اور مدتیں بیت گئیں مسلمانوں پہ ان ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچائے، اور ایسا انجام ہو کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ عرض یہ ہے، ایک ہمارے پاس ہتھیار ہے، حدیث پاک میں دعا کو مومن کا ہتھیار فرمایا گیا۔ ہم بھی عارضی طور پر نہ رہا کریں، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں کریں۔ ان ماؤں اور ان بیٹیوں ان بھائیوں کی جو چیخ و پکار ہے وہ یقیناً بے قراری اور اضطراب کا سبب ہے، اور ہمیں اس اضطراب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وقت تہجد میں، افطار میں، سحریوں میں اللہ کے حضور اپنے ہاتھ تو کم از کم اٹھائیں کہ مالک کریم ہمارے ان بھائیوں کی مدد کرے اور ان کو اللہ کریم آزادیاں عطا فرمائے، اور دعا خصوصاً کریں کہ اللہ پوری مسلم امہ کو پھر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا قائد کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام ہے، کو ایسا عطا کر دے جو اس بھٹکی امت کو سوئے حرم لے چلے اور ایک محاذ پر اس کو جمع کرے، تاکہ پوری مسلم امہ جتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے، یہ 313 ہو کر 1000 پہ غلبہ پانے والے سلسلہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے لائنوں میں آج بھی تیری مدد کو اتر سکتے ہیں، لیکن بدر کا جذبہ اب کہاں؟ امت لگ گئی ناچ گانے میں، امت لگ گئی افسانوں کے اندر، کہانیوں کے اندر، اور یہی دنیا کی ہمہ ہمی، مارا ماری، سود، رشوت، جھوٹ، غیبت، بدکاری، عیاشی، ملاوٹ، دھوکہ، خیانت، اس نے مردہ کر کے رکھ دیا ضمیروں کو۔ اللہ تعالیٰ زندگی بخش دے اور اس مردہ امت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر سے روح اور طاقت اور جان جو ہے وہ ڈال دے، تاکہ یہ بیدار ہو اور کشمیریوں کو آزادی ملے۔